انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، مالی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائے گی، تجارت آپ کا چمک جائے گا، دکانداری چمک جائے گی، آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے مال پہنچ جائے گا کہ آپ کو یقین ہی نہیں آگا، لوگ بھی حیران، آپ بھی حیران۔ سال ہر سال آپ نے تجربات کیے ہیں، وظائف پڑھے ہیں، لیکن آپ کا کام نہیں ہوا ہے۔ ان 3 دنوں میں شرطیہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ پر مال و دولت کے انشاءاللہ خزانے کھل جائیں گے۔ اسی جگہ سے مال و دولت آئے گا کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے دکان پر انشاءاللہ ایسا رش ہو جائے گا کہ لوگ قطار میں کھڑے ہوں گے آپ سے سودا سلب لینے کے لیے۔ آپ کی تجارت ایسے چمکے گی کہ آپ نے کبھی ایسا چمکتا ہوا تجارت اپنا نہیں دیکھا۔ 3 دن کا آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ان 3 دن میں سورہ مزمل کے اس وظیفے پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے دکان میں، آپ کے روزی میں، آپ کے رزق میں، آپ پر قرض بھی ختم، دن میں کتنے برکات نازل۔ کل سب اسی سے پریشان ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے، آمدن کم، اور آمدن جتنا زیادہ بھی ہوگا اس میں برکت ہی نہیں، کیونکہ اخراجات اتنے ہیں، بجلی کے بل کتنے آتے ہیں، گیس کے بل کتنے آتے ہیں۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فضائل رکھے ہیں۔ اس کے جتنے کرامات، معجزات اور فضائل ہیں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے چند فضائل جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملے ہیں، اس کے وظائف، اس کا ایک آسان ترین وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ کو مالی ٹینشن ہے، آپ کے تجارت میں برکت نہیں، آپ کی دکان میں برکت نہیں، دکان پر گاہک نہیں آ رہے، یا اسی طریقے سے آپ کے رزق میں برکت نہیں، آپ کی آمدن کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں، آج کل سب اسی سے پریشان ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے، آمدن کم، اور آمدن جتنا زیادہ بھی ہوگا اس میں برکت ہی نہیں، کیونکہ اخراجات اتنے ہیں، بجلی کے بل کتنے آتے ہیں، گیس کے بل کتنے آتے ہیں، اسی طریقے سے اسکول کے فیس، مدارس کی فیس، اسی طرح بچوں کے اخراجات، تو بہت ہی مشکل سے گزر اوقات غریبوں کا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں سورہ مزمل کا ایسا وظیفہ 3 دن کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ان 3 دن میں سورہ مزمل کے اس وظیفے پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے دکان میں، آپ کے روزی میں، آپ کے رزق میں، آپ پر قرض بھی ختم، آپ کے اخراجات میں، آپ کے آمدن میں کتنے برکات نازل ہوتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو ایسی جگہ سے مال و دولت آئے گا کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے دکان پر انشاءاللہ ایسا رش ہو جائے گا کہ لوگ قطار میں کھڑے ہوں گے آپ سے سودا سلب لینے کے لیے۔ آپ کی تجارت ایسے چمکے گی کہ آپ نے کبھی ایسا چمکتا ہوا تجارت اپنا نہیں دیکھا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اجازت عام ہے، اجازت نہ مانگا کرے، بس ہر کسی کو اجازت ہے، تمام مسلمانوں کو۔ شرط صرف نماز کی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اسی طریقے سے رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں، بس آپ کو اجازت ہے۔ اب وظیفے کے دوران ایک تو آپ نے سورہ مزمل کی تلفظ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایک بندہ یا 2 بندے یا 3 بندے اپنے گھر کے ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، لیکن باہر کا بندہ نہ ہو، گھر سے باہر۔ اور دوسرا یہ کہ سب جو پڑھنے والے ہوں ان کا تلفظ ٹھیک ہو، سورہ مزمل کو صحیح پڑھ سکتا ہو تجوید کے موافق۔ اور دوسری بات، اللہ پر اعتماد اور یقین کامل ہو، جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ پر اعتماد اور یقین کامل رکھیں۔ حدیث قدسی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح اس کا مجھ پر گمان ہوگا میں اسی طرح کرتا ہوں۔ اب ایک بندہ ہے جو اللہ پر اعتماد کامل ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کو اللہ پر یقین ہے کہ وہ ضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی یقین کے مطابق جو اس کا ہے اللہ پر، اسی کے مطابق فیصلہ فرما لیتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔
اور دوسری طرف خدا نخواستہ ایک شخص ہے جو وظیفہ پڑھتا ہے یا دعا کرتا ہے اور اس کو شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی، میں نے تو بہت دعائیں مانگی یار، کتنی وظیفے میں نے پڑھے لیکن کام ہی نہیں ہو رہا، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، چلو آج بھی دعا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، اللہ پر شک کر رہا ہے، تو اس کی دعا رد ہو جائے گی، کیونکہ اس کو اللہ پر شک ہو رہا ہے۔ اللہ پہ شک نہ کریں، خوب یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کا دکان ہے، آپ کی کاروبار کی فیکٹری ہے، آپ کا تجارت گاہ ہے، جہاں بھی آپ کی آمدن کا ذریعہ ہو، وہاں پر اگر آپ کا کوئی ٹیکسی ہے، آپ ٹیکسی چلاتے ہیں، تو اس ٹیکسی میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ایک بندہ یعنی آپ خود یا کوئی دوسرا بندہ جو آپ کی جگہ آپ کے گھر والے ہوں، یا آپ 3 بندے ایک گھر والے، اس جگہ میں بیٹھ کر 3 دن ایک ہی جگہ میں بیٹھ کر ایک ہی وقت میں، یعنی 3 دن صرف وظیفہ کرنا ہے، اور ایک وقت میں جو پہلی مرتبہ جس وقت کیا، دوسرے دن بھی اسی وقت اور تیسرے دن بھی اسی وقت۔ تو آپ نے وہاں اپنے جو آمدن کا ذریعہ ہے وہاں بیٹھ کر آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے تینوں نے، اگر ایک بندہ پڑھتا ہے تو ایک، 2 پڑھتے ہیں تو دونوں، اور 3 پڑھتے ہیں تو تینوں 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ مزمل کو شروع کریں، اور سورہ مزمل کو صرف 41 بار پڑھیں، صرف 41 بار سورہ مزمل کو پڑھیں، لیکن صرف ترتیب اس میں یہ رکھیں، جب آپ اس آیت پر پہنچیں گے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو آپ نے 25 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنا ہے۔ اگر آپ اکیلے کرتے ہیں تو اکیلے، اگر تینوں کرتے ہیں تو تینوں اگر کرتے ہیں تو پھر تو آسان ہوتا ہے نا، تینوں نے 41 بار پڑھنے، تقسیم کریں اسی طریقے سے جب تینوں کا اکٹھے ہو کر 41 بار پورا ہو جائے، نہ کم نہ زیادہ، تو رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا پر آپ کیا پڑھیں گے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آپ نے 25 بار پڑھنا ہے ہر مرتبہ سورہ مزمل میں، اور جب آخری آیت پر پہنچ جائیں گے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو آپ نے کسی بھی استغفار کو 25 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کوئی بھی استغفار آپ 25 بار پڑھیں، پھر دوبارہ شروع کریں سورہ مزمل کو، اور اسی ترتیب پر رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا پر پہنچ کر 25 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آخری آیت پڑھ کر واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم پڑھ کر 25 بار آپ نے استغفار کرنا ہے۔ تو اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو ٹھیک 41 بار اکیلے اسی طریقے سے پڑھنا ہوگا، آپ نے پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ 2 ہیں یا 3 ہیں تو 41 بار اکٹھے پورے کرنا ہے، اسی طریقے سے تقسیم کریں، اور آخر میں پھر 1 ہو یا 2 ہو یا 3 بندے ہوں اپنے گھر کے، وہ 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں تینوں دن۔ تو اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سال ہر سال آپ نے تجربات کیے ہیں، وظائف پڑھیں، لیکن آپ کا کام نہیں ہوا ہے، ان 3 دنوں میں شرطیہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ پر مال و دولت کے انشاءاللہ خزانے کھل جائیں گے، آپ پر مال و دولت آپ کو ایسی جگہوں سے آئے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آتا ہوگا، اور لوگ بھی حیران ہوں گے کہ وہی چند دنوں میں مالدار ہو گیا۔ لوگ تو بہت زیادہ پھر جو ہے نا فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو کہاں سے مال مل رہا ہے، تو وہ تو حسد سے جو ہے نا حاسدین کو جلا کے رکھے، حاسدین کو جلائیں، جو آپ کے خوشی پر خوش ہوتا ہوں اللہ ان کو خوش کرے، جو آپ کے خوشی پر غم میں مبتلا ہوتا ہوں، حسد میں مبتلا ہوتا ہوں، پہلے تو ان کو ہدایت کرے، حاسدین کے شر سے ہمیں بچائے۔ تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، 3 دن صرف، کسی بھی 3 دن مسلسل کریں، ناغہ پڑ جائے تو پھر 3 دن،
ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، مالی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائے گی، تجارت آپ کا چمک جائے گا، دکانداری چمک جائے گی، آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے مال پہنچ جائے گا کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، لوگ بھی حیران، آپ بھی حیران۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔